السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی بیاہ میں آج کل ایک عام چلن ہو گیا ہے کہ لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا بالکل بھی خیال نہیں ہوتا کہ ایک سنت کو چھوڑ کر ہم دنیا کے کتنے فائدوں سے محروم ہو جاتے ہیں اور آخرت کے کتنے بڑے بڑے فائدوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہماری اگر شان میں کوئی ذرا سی گستاخی کر دے، ہمیں ٹھنڈا کھانا مل جائے، ہے نا، ہمیں پانی کی اگر کوئی نہ پوچھے، ہمیں کرسی کی کوئی نہ پوچھے، تو کیسے ہم پھیل جاتے ہیں، کیسے ہم بکھر جاتے ہیں، کیسے ہم ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے اور خود ہم بھی اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو چن چن کر چھوڑ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا بالکل بھی خیال نہیں آتا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزر رہی ہوگی کہ میرے امتی میری اتنی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ اور سوچو ذرا کہ سنتوں کو چھوڑ کر آپ اپنے بچوں کو مستقبل میں کیا دے رہے ہو، فیوچر میں کیا دے رہے ہو، آپ اپنے بچوں کے لیے، خود اپنے لیے آخرت میں کیا تیار کر رہے ہو۔ شادی بیاہ میں آج کل بفے سسٹم بہت عام ہو گیا ہے، بہت عام ہو گیا ہے۔ بفے سسٹم میں تو اس کو کہتا ہوں بفیلو سسٹم، کھڑے کھڑے کھاؤ، جانوروں کی طرح کھاؤ۔ کھڑے ہو کر کھانا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ بیٹھ کر کھاؤ، بیٹھ کر کھاؤ، چاہے وہ زمین پر بیٹھو، چاہے ٹیبل کرسی پر بیٹھو آپ، لیکن بیٹھ کر کھانا کھانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پہلے تو بفے سسٹم، ٹھیک ہے آپ بفے سسٹم لگا رہے ہو، کوئی بات نہیں، لیکن بفے سسٹم کے ساتھ ساتھ بیٹھنے کا انتظام آپ کی شادی میں ضرور ہونا چاہیے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کی شادیاں کر رہے ہوتے ہیں، ولیمے کر رہے ہوتے ہیں، پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس شادی بیاہ میں ہزاروں لوگوں کو بلا کر، ہزاروں لوگوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو توڑ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ پروگرام ہمارا خوشیوں کا ہوتا ہے ہمارے لیے، لیکن 1000 لوگوں کو بلا کر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو توڑوا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی حضور کی سنتوں کو توڑو۔ 1000 لوگ اگر ایک پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو اگر چھوڑے تو 1000 لوگوں نے ایک سنت کو چھوڑا مل کر۔ سوچو ذرا کہ وہ پروگرام اللہ کے غضب کا کتنا زبردست نشانہ ہوگا۔ ایسے پروگرام پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ آپ بولو گے مفتی صاحب غضب ہی نازل ہوگا؟ پھر ایک سنت ہو، ہمارے پروگرام جو ہوتے ہیں تو اس میں نہ جانے کتنی سنتیں توڑی جاتی ہیں، کتنی سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے پروگرام کو کتنا بڑا بدنصیبی کا پروگرام بنا رہے ہو؟ آپ اپنے بچوں کے لیے کتنی بڑی نحوست کا وہ پروگرام بنا رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر۔ بفے سسٹم لگا رہے ہو آپ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ میز کرسیوں کو ڈالو تاکہ لوگ بیٹھ کر کھانا کھا لیں۔ ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا کہ کھڑے ہو کر کھانا کھانے کی وجہ سے کولن کینسر لوگوں کو ہوتا ہے۔ یقین نہیں آ رہا ہے تو آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ کولن کینسر کی سب سے بڑی وجہ کھڑے ہو کر کھانا کھانے کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور آخرت کی سب سے بڑی محرومی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے والا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ہم کیوں چھوڑتے ہیں؟ کیونکہ ہم سنت کو بہت ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے فقہاء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کی سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑنے والا بعض دفعہ کفر کے گناہ کو کر ڈالتا ہے۔ اب تو اتنی عام سی بات ہو گئی ہے۔ کل میں ایک پروگرام میں گیا ہوا تھا تو وہاں بفے سسٹم تھا۔ اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے کرسی ٹیبل بھی ڈالی ہوئی تھی کہ بھائی بفے سسٹم سے آپ نکال کے لاؤ اور ٹیبل کرسی پہ بیٹھ کے آرام سے کھاؤ۔ اس کے باوجود بھی لوگ کھڑے ہو کر کھانے کو پسند کر رہے تھے۔ کھڑے ہو کر کھانے والوں ذرا سوچو کہ کھڑے ہو کر جو تم کھانا کھا رہے ہو، اللہ نے تمہارا پیٹ سلامت رکھا ہوا ہے، اللہ نے تمہارے اندر کا سسٹم سلامت رکھا ہوا ہے، تمہارے دانتوں کو سلامت رکھا ہوا ہے، تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھا ہوا ہے، ساری چیزیں تمہاری A to Z اچھی ہیں۔ کہ اللہ کا اتنا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بیٹھ کر کھا لو؟ نہیں کر سکتے کیا اتنا؟ اللہ نے تمہیں اس حیثیت کا مالک بنایا کہ تم بڑے بڑے پروگرام کر سکتے ہو، اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے جوان ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ کہ اتنا شکر اللہ کا نہیں کر سکتے کہ بھائی میرے پروگرام ہوں گے، نبی کی سنت نہیں چھوٹے گی، صاحب کھانا ضائع نہیں ہوگا،
سب بیٹھ کر سکون سے کھائیں گے، کھڑے ہو کے کوئی نہیں کھائے گا۔ تمہاری شان میں، تمہاری عزت میں اگر کوئی گستاخی کر دے تو تم ناراض ہو جاتے ہو۔ نبی کی اتنی گستاخی ہیں کہ ہزاروں لوگ پروگرام میں ہزاروں سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ 1000 لوگوں نے اگر ایک سنت کو چھوڑا تو 1000 سنتیں چھوڑی گئی نا۔ سوچا ہے ذرا خیر و برکت کیسے آئے گی۔ کھانا ضروری نہیں ہے ہمارے لیے، نبی کی سنت ضروری ہے۔ ایسے کھانے پہ لات مار دو، ایسی دعوتوں کو ٹھکرا دو، ایسے پروگرام کو اٹینڈ بالکل مت کرو جہاں تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی رعایت نہ کی جائے۔ چھوڑ دو ایسے پروگراموں میں جانا، ایسی دعوتوں کو ٹھکرا دو، بول دو بھائی ہم نہیں آ سکتے۔ میز کرسی کا جہاں انتظام نہ ہو، بیٹھ کر کھانے کا جہاں انتظام نہ ہو، توڑ دو ایسی رشتہ داریوں کو، ٹھکرا دو ایسے انویٹیشن کو کہ بھائی سوری میں ایسی پروگرام میں نہیں آ سکتا کیونکہ آپ کے یہاں بیٹھنے کا انتظام نہیں ہے۔ آپ یقین مانیں کہ پرسنلی میں نے کتنی دعوتوں کو ایسے ٹھکرایا ہوا ہے، گیا بیٹھنے کا انتظام نہیں ہے، بھائی صاحب سو سوری، میں آپ کے یہاں میں آپ کے یہاں کھانا بالکل نہیں کھا سکتا۔ جب آپ میرے نبی کا لحاظ نہیں کر رہے تو میں آپ کا خاک کا لحاظ کروں؟ بہت افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کی ایسی حالات دیکھ کر۔ یہ میرے دل کی کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔